أغناهم الله ورسوله من فضله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم، دونوں جہاں کے مالک و مختار، وہ نبی جن کے بارے میں بریلی کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت یوں عرض پرداز ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، زمین خان آسمان خان، زمانہ مہمان صاحب خانہ، لقب کس کا ہے یا رسول اللہ تیرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے اسی پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، حصول برکت کے لیے اور صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس رب قدیر نے ہم گنہگاروں کو اپنے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ثنا کے لیے جمع کر دیا، ورنہ یاد رکھے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صدقے میں پیدا فرمائی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ چاند نہ سورج نہ زمین نہ آسمان کچھ نہیں ہوتا، جسے میرا امام بریلی سے یوں کہتا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن آج ہمارا یہاں جمع ہونا، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا شرک ہے، اور یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا ان سے استغاثہ کرنا، یا رسول اللہ کہنا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ شرک ہے، یہ ان کے دعوے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی نے ہم گنہگاروں کو ایک ایسا در عطا فرمایا ہے، کیونکہ جب رب قدیر نے ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تب انسان عبادت کر رہا ہے، سجدے میں گیا الہ العالمین عبادت تیری ہو رہی ہے، رکوع میں گیا الہ العالمین عبادت تیری ہو رہی ہے، لیکن الہ العالمین ہمیں ایک ایسا در چاہیے جہاں پر ہم اپنی مشکلات کو، اپنی فریاد کو، اپنی پریشانی کو اس بارگاہ میں رکھ سکے۔ الہ العالمین سجدہ کیا، ہم یہی کہتے ہیں کہ عبادت اللہ کی ہے، لیکن الہ العالمین کوئی ایسی بارگاہ ہو، تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو مکان و مکانیات سے پاک ہے، تیرا مکان نہیں ہے۔ الہ العالمین کوئی ایسی بارگاہ ہو جہاں ہم اپنا استغاثہ پیش کرے۔ اب یہ وہابیہ نایابنا کہتا ہے کہ رسول سے مانگنا یہ شرک ہے، رب قدیر نے ارشاد فرما دیا
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرے بندو، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنا نائب مطلق دے دیا ہے، عبادت میری کرو، نہ کرو تو معافی کے لیے میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جانا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ اب ہمیں جو بھی چاہیے مانگتے ہیں تو میرا امام بریلی سے یہ کہہ اٹھا بخدا خدا نہیں ہے ڈر اور نہیں کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ تو پہلے لوگ زمانے جاہلیت میں بتوں کے پاس مانگا کرتے تھے، جب لات عزا کے پاس مانگتے تھے وہاں جا کر اپنی فریاد کیا کرتے تھے۔ یہ ہٹ جائے گا تب بھی چلے گا۔ آپ سوچیں، یہ کہتے ہیں کہ جب تم لوگ جاتے ہو قبروں پر چلے جاتے ہو، نبی کی بارگاہ میں مانگتے ہو، وہ بارگاہ میں مانگنا نہیں چاہیے، جو کچھ مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بتوں کی بارگاہ میں مانگنا نہیں چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیکن یاد رکھے پہلے لوگ بتوں کی بارگاہ میں جا کے مانگتے تھے، پتھروں کے پاس سامنے اپنی جبین کو ٹیکا کرتے تھے، پتھروں کو اپنا سجدہ کیا کرتے تھے اور پتھروں سے مانگا کرتے تھے۔ تو رب قدیر نے فرمایا یہ شرک ہے، لیکن یاد رکھو جب رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، اب اپنے محبوب کی بارگاہ کی شان بیان کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اے بندو میرا محبوب تمہیں جو دے وہ لے لو، اب جو بھی چاہے ہم محبوب کی بارگاہ میں مانگیں گے، رسول پاک کی بارگاہ میں مانگیں گے۔ اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ گے، وہ بھی تو غیر اللہ ہے، بت کی بارگاہ میں جاتے تھے، بت کے یہاں جاتے تھے، وہ بھی تو غیر اللہ ہے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ رب قدیر نے ارشاد فرما دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا محبوب تمہیں جو دے وہ لے لو۔ ما عامہ ہے، یاد رہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ما فرمایا ہے، یہ ما عامہ ہے، اس میں کسی چیز کی تخصیص نہیں فرمائی، خاص نہیں کیا کہ میرا محبوب تمہیں اسلام دے تو صرف اسلام لے لو، میرا محبوب تمہیں صرف کلمہ دے تو کلمہ لے لو، میرا محبوب تمہیں حج کے ارکان دے تو حج کے ارکان لے لو، میرا محبوب تمہیں روزے کے احکام دے تو روزے کے احکام لے لو، یہ نہیں، بلکہ رب نے عام فرما دیا اے لوگو میرا محبوب تمہیں جو دے وہ لے لو۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی تو ہے اے بندو تمہیں جو چاہیے میرے محبوب سے لے لو۔ اب دیکھیں جس کو اولاد کی ضرورت ہے حضور سے مانگ لیے، جسے خوشیوں کی ضرورت ہے حضور سے مانگ لیے، جسے جنت کی ضرورت ہے حضور سے مانگ لیے، آنکھ کا ڈھولا نکل آئے تو حضور کی بارگاہ میں، آشوب چشم ہو جائے تو حضور کی بارگاہ میں، جسے جو چاہیے حضور کی بارگاہ میں مانگتے۔ یہ کہتے ہیں کہ مانگنا شرک ہے، آئیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نائب مطلق بنا کر کے بھیجا ہے، اور جب اللہ نے نائب بنایا ہے تو پاور بھی ایسا عطا فرمایا ہے۔ اگر ہندوستان کا پرائم منسٹر کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف کنٹری جائے اور کوئی ناگہانی ضرورت پیش آ جائے اگر ہندوستان میں تو دستخط کی ضرورت پڑے، اب پی ایم کو واپس نہیں بلایا جائے گا بلکہ اس کا نائب جو ہوگا اسی کی دستخط سے کام چلایا جائے گا۔ اس کو وہ پوری اٹھٹی ہوتی ہے کہ 1 مہینے کے لیے پی ایم باہر جا رہا ہے، اب جو کچھ ضرورت پڑے گی تمہیں دستخط کرنی ہے۔ تو اب ذرا سوچے جو کچھ ہندوستان کے قوانین ہے اس نے دستخط کر دیے تو کام چل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اپنا کسی کو نائب بنایا جاتا ہے تو اتھارٹی بھی ایسی دی جاتی ہے، پاور بھی ایسا دیا جاتا ہے۔ جب رب قدیر نے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب بنایا تو ایسا بنایا کہ پہلی سے آغاز رب کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک عظیم، یعنی محبوب و مہم میں رہیں گے۔
اتنے ہی سے بس نہیں، یہ لوگ مانگنے کو شرک کہتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں مانگنا نہیں چاہیے، جو مانگنا ہے حضور سے ڈائریکٹ مانگا جائے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم صحابہ کے طریقے پر چلیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا دیا ہے، ان کو جب کوئی چیز کی ضرورت پڑے تو حضور ہی کی تو بارگاہ میں مانگتے۔ اب یاد رکھے کہ بہت سے فرقے وجود میں آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ، کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک ہی فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، ایک ہی فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، صحابہ کرام موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے قدم ناز کے نیچے آنے والے گرد و غبار کے ذرے پر ہماری جان قربان، ہم پر احسان کیا، کیونکہ جب حضور نے فرمایا تو کہتے ہیں من ہے یا رسول اللہ، وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون ہے؟ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا پہلا فرقہ کون سا ہے، دوسرا فرقہ کون سا ہے، تیسرا فرقہ کون سا ہے، 14واں 20واں کون سا ہے، 40واں 50واں کون سا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں 72 سے مطلب نہیں ہے، جو جنت میں جانے والا ہے وہ فرقے کا ایڈریس دے دیجئے، اس فرقے کا پتہ دے دیجئے۔ اگر صحابہ نے وہاں عرض کیا ہوتا یا رسول اللہ ان 72 فرقوں کی شناخت کیسے کرنی ہوگی، یا رسول اللہ 72 فرقوں کو کیسے پہچانیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے یہ عرض کر دیا کہ جنت میں جانے والا فرقہ، ورنہ سوچئے ہم اور آپ 72 فرقوں کا انٹروڈکشن کرنے کے لیے ہماری زندگی 70 سالہ کم پڑ جاتی، اس لیے کہ کب فتنہ کون کہاں اٹھتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، اور کب کس کے زمرے میں آ جائے، اس لیے ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پرفتن دور میں وہ راستہ بتا دیا۔ جب صحابہ نے عرض کیا من ہے یا رسول اللہ، صحابہ کو کیا ضرورت تھی، انہوں نے تو ہم پر احسان فرمایا۔ اگر صحابہ کو، کیونکہ صحابہ کے سامنے تو وہی آنکھ کھلتے وقت دحا والا چہرہ تھا، وہ شمس والا چہرہ تھا جس محبوب کو یا ایھا المدثر کہا گیا ہے، یا ایھا المزمل کہا گیا ہے، کہیں واللیل کہا گیا ہے، کہیں والشمس کہا گیا ہے۔ حضور کا چہرہ صحابہ کے سامنے ہے، صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن صحابہ نے ہم گنہگاروں کے لیے آسانی پیدا فرما دی اور ہم پر احسان فرمایا۔ جب عرض کیا من ہے یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضور نے فرما دیا کہ جس طریقے پر میں ہوں تو کیا ہمارے لیے وہ کافی نہیں تھا؟ بالکل کافی تھا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب قدیر نے ارشاد فرما دیا کہ تمہاری زندگی کے لیے بہترین آئیڈیل میرے محبوب کی اسوہ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ و اصحابی فرمایا، جس طریقے پر میں ہوں۔ کیوں؟ رسول پاک تو ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ جب حج کے ارکان سیکھنے ہیں حضور سے سیکھ لیے، ہمیں سب کچھ چاہیے حضور سے سیکھ لیے۔ حضور نے صحابہ کا ارشاد کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ تمہیں نماز چاہیے حضور سکھا دیں گے، تمہیں روزہ چاہیے حضور سکھا دیں گے، سارے احکام حضور سکھا دیں گے، لیکن حضور کی تعظیم کیسے کرنی ہے ابو بکر سے پوچھو، حضور کی تعظیم کیسے کرنی ہے عمر سے پوچھو، حضور کی تعظیم کیسے کرنی ہے اور حضرت عثمان غنی سے پوچھو، حضور سے محبت کیسی کرنی ہے مولا کائنات سے پوچھو، حضور پر جان نچھاور کیسے کرتے ہیں حضرت بلال سے پوچھو، حضور سے محبت کیسے کرتے ہیں ابو ہریرہ سے پوچھو، حضور سے محبت کیسے کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھو، حضور سے محبت کیسے کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے پوچھو۔ حضور نے وہاں پر فرما دیا جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حضور کے صحابہ اور صحابہ کی مقدس جماعت میں امیر معاویہ کس طریقے پر اس پر دیکھنا۔
معاویہ کو معاذ گالی دی جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے ہمیں معلوم ہے حضرت مولا کائنات کے مرتبے کو کون اندازہ لگا سکتا ہے. میرا امام تو حضرت مولا کائنات کو اعلیٰ حضرت جب یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل المشکلات والنوائب کفاء المعضلات والمصائب اخي الرسول زوج المدهور سيدنا ومولانا الامام امير المؤمنين وامام الواصلين الى رب العالمين ابي الحسن علي بن ابي طالب. سبحان اللہ. مولا کائنات کو ایسے یاد کرتے ہیں لیکن جب رسول پاک نے فرما دیا جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ما انا علیہ و اصحابی, یہ اصحابی جمع کا صیغہ ہے, یہاں کسی کو حضور نے چھانٹا نہیں ہے, سنگولر نہیں ہے بلکہ اصحابی جمع یعنی بہو وچن پلورل کا صیغہ ہے, یہاں پر جمع فرمایا. اور اگر اس سے نہ سمجھ میں آئے تو ایک حدیث پاک اور میں آپ کو سناتا چلوں. حضور پاک نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, کسی ایک کی پیروی کرے گا جو وہ ہدایت پا جائے گا. یہ حضور پاک نے کیا فرمایا میرے صحابہ. جب حضور نے کسی کو نہیں چھانٹا ہے تو کسی کو کس نے اجازت دی ہے کہ کسی صحابی کو الگ کرے, اس کو ماننا اس کو نہیں ماننا. سب کے سب صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر یہ بھی فرمان اگر تمہارے بھیجے میں نہ اترے تو سن لو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس نے رحمت بنا کر کے بھیجا وہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الحسنى, تمام کے تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. جب تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا تو اب آج کل کچھ لوگ معاذ اللہ رب العالمین آپ کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ادھر ادھر سے فتنے اٹھ رہے ہیں. کہیں حضرت مولا حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے, کہیں اہل بیت اطہار کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم ادھر ادھر بھٹکنے والے نہیں ہیں, ہمارے امام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اہل بیت اطہار کا دامن پکڑے رہو اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے رہو. جب آپ چلو گے ایسے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب ہے. صحابی کے شان میں گستاخی, ارے صحابی کا وہ درجہ ہے کہ تمام کے تمام غوث مل جائے تب بھی بالکل پہلے درجے کے صحابہ کے پہلے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ صحابہ کا درجہ ہے. آئیے میں عرض کرتا چلوں, جب صحابہ کرام کا طریقہ ہمیں بتا دیا حضور نے فرما دیا جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے اس پر جو ہوگا وہ کہاں جنت میں جائے گا. تو ہم یہ بانگے گوہل کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے طریقے پر اگر کوئی فرقہ ہے, صحابہ کے نقش قدم پر اگر کوئی ہے تو صحابہ کا جو عشق, صحابہ کا تعظیم کرنے کا طریقہ, صحابہ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا, جب وہ عشق کا دریا بہتا ہوا چلا ہے تو صحابہ سے تابعین کو ملا ہے, تابعین سے تبع تابعین کو ملا ہے, تبع تابعین سے اولیاء کو ملا ہے, ائمہ مجتہدین کو ملا ہے. جو وہ عشق کا دریا جب بہتا ہوا بغداد معلیٰ میں سرکار غوث پاک کے یہاں پہنچا ہے, سرکار غوث پاک سے شاہ برکت اللہ تک آیا ہے, شاہ برکت اللہ سے لے کے جب وہ نہر اور وہ دریا عشق کا بہتا ہوا بریلی میں گیا ہے تو امام احمد رضا نے بھر بھر کے پیا ہے تاکہ پوری دنیا آج اسی لیے یہ کہتی ہے بھارتی قلب میں احمد مصطفیٰ. تو صحابہ کے طریقے پر آج 77 میں جتنے بھی وجود میں آ گئے ہیں اس میں ایک فرقہ جو صحابہ کے طریقے پر ہے وہ ہم دعوے سے کہتے ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت, اور آپ کی شناخت آپ کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کا طریقہ کیا ہے. یہ وہابی, یہ دیوبندی, آپ اسماعیل دہلوی کی رسالے عروضی کو اٹھائیے جو بنارس سلفیہ سے چھپی ہے اس کے صفحہ نمبر 85 پر دیکھیے, اور بہت سی کتابیں ان لوگوں کی جو صراط مستقیم الی نار جہنم ادھر اٹھائیے, تحذیر الناس کو اٹھائیے. اس طریقے کی کتنی کتابوں میں ان لوگوں نے
گستاخیاں کی ہے. اب آئیے یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. اور میرا امام بریلی سے یہ پکار اٹھتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو اور نہ کہنا نہیں عادت. حضور نے صرف کلمہ نہیں، صرف اسلام نہیں، بلکہ جسے جو چاہیے عطا کیا ہے. جب جس کو جہاں ضرورت پڑتی، ایسا بھی حضور کی ایسی شان. اور حضور کی شان تو یہ تھی کہ کہیں تشریف لے جاتے کوئی ہاتھ پھیلا دیتا، دامن خالی کو پھیلا دیتا تو یہ نہیں تھا کہ چلو گھر پہ آ جانا میں نے کچھ سامان گھر پہ رکھا ہے، نہیں بلکہ حضور جہاں جہاں جاتے میرا امام کہتا ہے نعمتیں بانٹتا کہ سب کو دی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اس کو ضرورت پڑ جائے جنت لکھنی ہے جنت دے دی، کسی کو جو چاہیے اولاد لکھنی ہے اولاد لکھ دی. اسی لیے میرے تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے جنت ہبا کر دے، اسے جو چاہے عطا کر دے. کیوں ہم ہی صحابہ کے طریقے پر ہے. الحمدللہ صحابہ کا طریقہ دیکھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ احد میں تشریف فرما ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں اپنے تیر کو چلا رہے ہیں، لیکن یکایک ان کو معلوم ہوا کہ پیچھے حضور پاک تشریف فرما ہے. اب ذرا سوچے تعظیم کا صحابہ کا طریقہ کیا تھا. فوراً حضرت قتادہ کا نظریہ بدل گیا اور حضور کی طرف گھوم گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے دشمنوں کی تلواریں چمک رہی ہے، تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، اور کہیں ایک آدھ کوئی تیر آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر کہیں نقصان نہ پہنچائے، کہیں اذیت نہ پہنچا دے. اس لیے حضرت قتادہ نے جیسے رخ پھیر دیا ایک اور تیر آیا کہ حضور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کا رخ پھیرنا ہی تھا کہ ایک ناگہانہ تیر آ کے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں پیوست ہو گیا. جب تیر کو نکالا ہے تو آنکھ کا ڈھیلا لٹک کر نیچے آ گیا. صرف ڈھیلا ہی نہیں بلکہ یہ اوپر نیچے کے پٹھے جو ہے جس میں حفاظت سے آنکھ کو رکھا گیا ہے وہ پٹھے بھی نیچے آ گئے. جنگ ختم ہو گئی. صحابہ نے حضرت ابو قتادہ کو مشورہ دیا. ساتھیوں نے کہا اے قتادہ تمہاری لٹکی ہوئی آنکھ پٹھوں کے ساتھ رخسار پر جو ہے اس سے تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی، تمہیں بڑی پریشانی ہو رہی ہوگی، تم کو بڑا درد ہو رہا ہوگا. اس لیے درد میں تخفیف چاہتے ہو تو یہ پٹھوں کے ساتھ جو لٹک رہی ہے آنکھ کا ڈھیلا کاٹ کے سائڈ کر دو تاکہ تمہارے درد میں کمی ہو جائے، تمہارے درد و اضطراب میں تخفیف ہو جائے. حضرت قتادہ نے جب یہ مشورہ سنا تو سوچنے لگے اب یہ آنکھ میری نہیں ہوگی تو لوگ مجھے کانا کہیں گے، لوگ مجھے آور کہیں گے. حضرت قتادہ کو معلوم ہے کوئی ہاسپٹل بنے نہ بنے، کوئی آنکھ جوڑنے والا بنے نہ بنے، تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وہ بارگاہ ہمیں دے دی ہے اور فرما دیا ہے تمہیں جو میرا محبوب دے وہ لے لو. جب اس میں خاص نہیں تو قتادہ کی آنکھ بھی اسی بارگاہ سے ملنی ہے. میرا امام کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ وفا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں کی بارگاہ میں. حضرت قتادہ حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ آپ کے سامنے ہے، آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں. یا رسول اللہ ساتھی کہتے ہیں میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آنکھ کا ڈھیلا کاٹ کر کے تم ہٹا کے نکال دو تمہارے درد میں تخفیف ہو جائے گی. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کانا کہلاؤں، میں نہیں چاہتا کہ میں آور کہلاؤں. یا رسول اللہ میری بیوی سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے آر آتی ہے، مجھے حیا آئے گی اپنی بیوی کے سامنے اس حال میں جاؤں گا. حضور نے ارشاد فرمایا ایک قتادہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھے. حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو آپ دعا فرمائیں گے ملنی ہی ملنی ہے، ہمیں جنت تو ملنی ہی ہے. حضرت قتادہ کو معلوم ہے کہ
کہ حضور کو جنت کا بھی مالک بنا دیا ہے، ایسا مالک بنایا۔ حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن مجھے آنکھ واپس چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے کرم کو اٹھایا اور آنکھ کے ڈھیلے کو اٹھا کر کے اس جگہ پر رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد اپنے دستے مبارک کو اس پر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، الہ العالمین یہ قتادہ اپنے چہرے سے تیرے پیارے محبوب کے چہرے کی طرف اور ان کی پہرے داری کر رہا تھا، الہ العالمین قتادہ کو اس کی آنکھ واپس عطا کر دی جائے۔ رب قدیر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اب حضرت قتادہ کی سر جب آنکھ سے حضور نے آہت کو ہٹایا ہے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں پہلے سے زیادہ دیکھنے لگا، اور یہ حال ہوا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ میں درد ہوتا یا آشوب چشم ہوتا یا میری آنکھ میں سرخی ہوتی یا میری آنکھ میں تکلیف ہوتی، میری آنکھ سے درد کا پانی بہتا، تو میں دیکھتا کہ اس کے بعد زندگی بھر میری آنکھ سے درد ہوتا یا آنکھ سے پانی آتا، آشوب چشم ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا صرف ایک ہی آنکھ میں ہوتا جو پہلے سے سلامت تھی۔ اس آنکھ میں نہ کبھی درد ہوتا، اس آنکھ میں نہ کبھی تکلیف ہوتی، وہ آنکھ نہ ہی کبھی سرخ ہوتی، بلکہ جس آنکھ پر حضور نے اپنا دستے کرم رکھا تھا وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت، اور کبھی بھی اس میں نہ پانی آیا ہے، نہ درد ہوا ہے، نہ تکلیف ہوئی ہے۔ تو میرا امام بریلوی سے کہتا ہے ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجے بحری سماحت۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو جب جس چیز کی ضرورت پڑتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بڑی مشہور ہے، آج میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب المناقب میں بھی حدیث موجود ہے، بخاری شریف کتاب المغازی میں بھی حدیث موجود ہے، کتاب الرقاق میں بھی موجود ہے۔ میں جو حدیث پاک عرض کرنے جا رہا ہوں کتاب المناقب میں موجود ہے۔ حضرت اور یہ تین روایتیں ہیں صلح حدیبیہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشتہائے مبارکہ سے جو چشمہ جاری ہوا تھا، ایک روایت 1300 صحابہ کے پانی پینے کی ہے، ایک روایت 1400 صحابہ کی پینے کی ہے، اور ایک روایت 1500 جو حضرت جابر سے مروی ہے وہی عرض کر رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی پیش کیا ہے، حضور وضو بناتے ہیں۔ جب آپ نے وضو فرما لیا صحابہ عرض کرتے ہیں لیس عندنا ماء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم کس سے وضو بنائے، ہم کس کو نوش کریں یا رسول اللہ، ہمارے پاس پانی نہیں ہے الا بین یدیک، جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے رکھا ہوا اتنا ہی پانی ہے۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کے کوئی گڈھا کھودو، جاؤ جا کے کوئی کنواں تلاشو، جاؤ جا کے کوئی جھوپڑا تلاشو، بلکہ حضور تو آئے ہی اس لیے تھے کہ جس کو جو چاہیے، جب رب نے نائب میں مطلق بنا دیا ہے تو اب صحابہ جب جس چیز کی ضرورت پڑے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پہلے بتوں سے مانگا کرتے تھے، معاذ اللہ وہ غیر اللہ ہے، یہ شرک کرتے تھے، اب معاذ اللہ میں بھی تو غیر اللہ ہوں، میری بارگاہ میں تم مانگتے ہو اس لیے یہ شرک ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ حضور کی شان یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب صحابہ کو معلوم ہے اب پانی لینا ہے، حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا لیس عندنا ماء، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رکوہ میں رکوہ رکوہ تینوں لغت موجود ہے، لغت حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیالوں کو کہتے ہیں جس میں پانی بھرا جاتا ہے، حضور کے سامنے وہ پیالہ ہے۔ اب حضرت جابر کے الفاظ دیکھیں کامثال بین اصابعہ کامثال العیون، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوضع یدہ اپنے ہاتھ کو اس پیالے میں اس رکوے میں رکھ دیا تو بین اصابعہ کامثال العیون، چشمے کی طرح پانی جاری ہو گیا۔ اب سوچے تو صحیح کیسا پانی
جاری ہوا تو بریلی کے امام سے پوچھو، وہ عرض پرداز ہے کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیہ پنجاب رحمت کی ہے جاری سبحان اللہ. مسئلہ ہے. اس لیے کہ جب اعلیٰ حضرت کو کسی نے پوچھا کہ حضور کون سا پانی افضل ہے، آب کوثر افضل ہے یا آب زمزم افضل ہے، تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آب کوثر کا ایک مقام ہے، حوض کوثر کا ایک مقام ہے، لیکن افضل وہ پانی ہے جو میرے حضور کی کھائیوں سے بہا ہے، جو چشمہ صلح حدیبیہ اور دیگر مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سے بہا ہے، وہ ناپید ہے. اب وہ پانی سب سے افضل ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جو یہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے، حضرت سالم بن الجعد، اور انہوں نے حضرت جابر سے پوچھ لیا کم کنت یا جابر، کتنے لوگ تھے آپ اس وقت؟ حضرت جابر، اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو بہت مبالغہ کرتے ہیں، بہت بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. ہم میلاد کے مخالف تھوڑی ہے. جب ہمارے علماء نے ان کا ٹیٹوا دبانا شروع کر دیا، ہمارے علماء نے ان کی گرفت کرنا شروع کر دیا، تو کہتا ہم میلاد کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ حضور کی شان اتنی بڑھا دیتے ہیں معاذ اللہ کہ رب سے بڑھا دیتے ہیں. ارے میاں کیسی شرک والی بات کر رہے ہو؟ رب کا علم کوئی جانتا ہے وہ لامحدود ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے علم کو کوئی نہیں جانتا ہے. کسی دوسری شے کو پہلی والی شے سے بڑھانے کے لیے پہلی والی شے کا علم ہونا ضروری ہے. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ رب قدیر سے بڑھا دیا؟ اس کا مطلب رب کے علم کو تم نے محدود کر دیا. مثال تو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ راستہ باہر نکلتا ہے، دوسری گلی کا راستہ باہر نکلتا ہے، لیکن آپ کو پوچھا جائے کہ یہ گلی زیادہ لمبی ہے یا وہ گلی زیادہ لمبی ہے، آپ کہیں گے کہ یہ گلی جو ہے اس گلی سے زیادہ لمبی ہے. اس کا مطلب اس گلی میں 26 فیٹ آپ کو معلوم ہے کہ 26 فیٹ کی گلی ہے، اور یہ گلی آپ کو معلوم ہے کہ یہ گلی 27 فیٹ کی ہے. اس کا مطلب آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کے علم کو محدود کر دیا. معاذ اللہ، رب کا علم نہ محدود تھا نہ محدود ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا ذاتی علم ہے. اپنے محبوب کو اتنا عطا فرمایا. اب یہ کہتے ہیں کہ تم مبالغہ کرتے ہو، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ تم ابھی تک اسی میں پڑے رہو اور پڑے ہو اور اسی میں پڑے رہو گے. اور اعلیٰ حضرت والے کہاں سے کہاں نکل گئے. ہم اسی لیے کہتے ہیں، میرا امام کہتا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت یہ چیلنج کرتے ہیں کہ آج 69 میں جتنے وجود میں آ گئے جنتی کوئی ہے؟ اہل سنت والجماعت اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنے والا ہے جو جنت میں جانے والا ہے. اس لیے چیلنج سے، کیونکہ آئیے ہم جو کہتے ہیں ہم نے مبالغہ نہیں کیا بلکہ ہم تو صحابہ کے طریقے پر ہے. حضرت جابر سے حضرت سالم نے جب عرض کیا کم کنتم، آپ کتنے تھے؟ حضرت جابر نے ڈائریکٹ یہ نہیں فرمایا کہ ہم 1500 تھے، یہ نہیں فرمایا ہم 1300 تھے، یہ نہیں فرمایا ہم 1400 تھے، بلکہ حضرت جابر بخاری شریف کتاب المناقب کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. حضرت جابر نے فرمایا لو کننا الف مئتی لکفانا، اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے پانی کافی تھا. کننا خمسہ عشرۃ مئتا، ہم اس وقت 1500 تھے. حضرت جابر جب 1500 تھے 1500 نہیں بولے بلکہ کہتے 1,00,000 بھی ہوتے تو کافی تھا. انہیں معلوم ہے کہ حضور کا دریا بہتا ہے، نور کے چشمے لہرائے، دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں ایک کلمے سے اگر قطرہ کسی دریا بہا دیے ہیں دور میں. ہم مبالغہ نہیں بلکہ ہم دعوے سے اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کے طریقے پر ہے، ہم ہی صحابہ کے طریقے پر ہے. حضرت جابر نے وہاں کہہ دیا لو کننا، اگر ہم لوگ لو کننا الف مئت، 1,00,000 بھی ہوتے لکفانا، ہمیں وہ کافی تھا. کننا خمسہ عشرۃ مئتا، اس وقت ہم 1500 تھے. آپ آئیے، کیونکہ ان کو جو صحابہ کو چاہا ہے، جو صحابہ کو مانگنا ہے حضور کی بارگاہ میں آ کے مانگ دیا کرتے. تو ہمیں آج کل دباؤ دیا جا رہا ہے کہ سنو
ऐसा है कि हमें सबको एक होकर चलना पड़ेगा, सब फिरकों को एक हो जाना पड़ेगा, इसलिए कि अभी हुकूमत जो है हमारी मुखालिफत पर उतर आई है, हुकूमत हमारे खिलाफ है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि तुम्हें कौन सी अंग्रेजी का दिमाग में भूसा और नशा भर गया है। तुम ये कहते हो, कहते हैं कि असल में ऐसा है मौलाना, ये वहाबी देवबंदी नेचरी रावजी और इन लोगों का सब झगड़ा छोड़ देना चाहिए, अभी सब मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। अरे हुजूर की हुकूमत चलती है, वो ज़बा जिसको सब कुंती कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हुजूर ने इस दौर को भी देखा है, आने वाले दौर को भी देखा है। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं है। हुजूर ने सब देखा है और देख भी रहे हैं, तुम्हें इतनी फिक्र हो गई। हुजूर ने उस वक्त फरमा दिया 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। अब तू अपने दिमाग को मत लड़ा, बस तुझे तो जिंदगी मेरे इमाम ने बताया वैसे गुजारनी है। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। समझौता करते रहोगे इन राफिजियों से और आप समझौता करते रहोगे इन बदमज़हबों से, तो ऐसा नहीं है कि तुम पर वबाल नहीं आएगी। अरे मैं कहता हूँ मोदिया की कुर्सी के नीचे भी छुपोगे, मौत वहां पर भी आनी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब मौत का वक्त आता है ना एक लम्हा पीछे हटती है ना एक लम्हा आगे। वक्त मुतय्यन है तो डरे क्यों, बुज़दिली वाली मौत क्यों मरे, सीना तान के मरे। हम तान के जब मरेंगे हमारा जनाजा उठेगा तो जनाजे से आवाज आएगी, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा ऐसे काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जब कब्र की अंधेरी कोठरी में उतारने लगेंगे तो मेरे इमाम की जबान वाली आवाज हमारी कब्रों के आसपास गूंजेगी। आवाज आएगी, लहद में इश्क रुख शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलाक। किसी से समझौता करके भला नहीं होता है। अरे समझौता करना है तो सरकारी खरीद नवाज की चौखट से किया करो समझौता। अरे वहीं से तो सबका बाड़ा बट रहा है, वहीं से तो मिलता चला आ रहा है। हम तो इसीलिए कहते हैं कि हुजूर की बारगाह से जो चश्मा बहता है, कहीं गौसे आजम के यहाँ जा रहा है, कहीं सरकारी खरीद नवाज के यहाँ आ रहा है, कहीं सूफी हमीद अद्दुद्दीन नागवी के यहाँ आ रहा है, कहीं शाह आलम के यहाँ आ रहा है, कहीं कुतुब आलम के यहाँ आ रहा है। इसीलिए सुन्नी को जब जैसी जरूरत पड़ी चौखट पे चला जाता है, वहीं से भीख मांग लेता है, इसलिए कि हम गुनहगार है। या रसूल अल्लाह, शर्म इसिया से नहीं सामने आया जाता, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हैं, गुनहगार है, हुजूर की बारगाह में चेहरा दिखाने के लायक नहीं है, तो हम कैसे हुजूर की बारगाह में मांगे। तो मेरे इमाम ने तरीका दे दिया, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में ला उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वसीला बना के हम मांगते हैं तो सब कुछ मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, ये हदीस भी बड़ी मशहूर है, किताबुर रिकाब बुखारी शरीफ में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैं बातें सुनता हूँ मेरे जहन में महफूज नहीं रहती, मेरा कुव्वत हाफिजा कमजोर है, इसलिए स्ट्रॉन्ग मेमोरी के लिए हुजूर की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा हाजिर हो गए हैं। अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया अरे इसके लिए जाओ फला आयत का विर्द करो, इसके लिए फला खमीरा खाओ, इसके लिए मग़ज़े बादाम खाओ, ये नहीं फरमाया, इसलिए कि हुजूर तो जिसे जो चाहिए वो देने के लिए आए हैं, हमें जिसे जो चाहिए उन्हीं से मांगना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि इरशाद फरमाया, उब्सुत रिदाक या अबा हुरैरा, अपनी चादर को फैला दो अबू हुरैरा। हुजूर मुहद्दिस कबीर इस हदीस पाक में फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा ने ज़हानत मांगी और चादर फैलाने को क्यों कहा, इसलिए कि अब हजरत मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि चादर फैलाने को इसलिए कहा कि अबू हुरैरा आज हम आपको इतना देने वाले हैं, इतना देने वाले हैं कि तुम्हारा दामन छोटा पड़ जाएगा, इसलिए चादर फैलाओ। अब जरा
सोचे सहाबा का अकीदा कैसा है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को अपने दस्ते मुबारका को, जिस दस्ते मुबारका को बरेली का इमाम याद करता है, जिस समत उठा हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारका को फजा में फैलाया और फैलाने के बाद दोनों हाथों को मिला के हजरत अबू हुरैरा की चादर में डाल दिया। अब जरा बताइए क्या उस फजा से लिया है? क्या कोई बता सकता है उसमें क्या था? किसी को कुछ नहीं मालूम है। चादर में क्या डाला किसी को कुछ नहीं मालूम है। ये तो हजरत अबू हुरैरा का अकीदा है कि हुजूर जो देते हैं वो दिखता नहीं, इतना देते हैं, इतना देते हैं। अब हजरत अबू हुरैरा ने एतराज नहीं किया जब हुजूर ने अपने दस्ते मुबारका को हजरत अबू हुरैरा की चादर में उंडेल दिया। फिर फरमाया ज़ुम्महु या अबा हुरैरा, ज़ुम्महु इला सदरिका या अबा हुरैरा। अब इस चादर को अपने सीने से मिला लो। हजरत अबू हुरैरा ने मिला लिया। ये वहाबिया देवबंदी कहता है कि हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, हुजूर को इल्म गैब नहीं है। अरे तो अभी इसी झगड़े में पड़ा है, वो तो बहुत बड़ी चीज है। हुजूर के पास इल्म गैब था नहीं था और नहीं था, इस पे तो झगड़ा करना है। बल्कि हुजूर तो ऐसे हैं कि गैब बांटा करते हैं, हुजूर तो ऐसे हैं कि गैब बांटा करते हैं। हजरत अबू हुरैरा को क्या दिया, किसने देखा, कुछ नहीं मालूम, जब सीने से लगा लिया। अब हजरत अबू हुरैरा का मकाम देखिए, इमामुल मुहद्दिसीन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अब खुद हम पूछें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जिस दिन से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी चादर में क्या डाला मैंने सीने से लगा लिया, उस दिन से लेकर आज तक मैं जो कुछ सुनता एक लफ्ज भी न भूला। मेरी ज़ईफ़ी आ गई लेकिन ना नुक्ता भूलता, ना ज़बर भूलता, ना ज़ेर भूलता, जो कुछ सुनता सब याद रहता। अब आप अंदाजा लगाए हजरत अबू हुरैरा को कितना याद रहा, कितना याद रहा। आप हदीस मुबारका की किताबों का मुशाहिदा करें। बुखारी शरीफ उठाइए, मुस्लिम शरीफ उठाइए, अबू दाऊद शरीफ उठाइए, तिर्मिज़ी शरीफ उठाइए, मिशकात शरीफ उठाइए, मुस्नद इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ उठाइए, मुसन्नफ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ उठाइए और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा उठाइए। जितनी हदीसों की किताब, इब्न हिब्बान को उठाइए, हदीसों की किताब को उठाएंगे। सबसे ज्यादा रिवायतें अगर किसी से मरवी है 4364 हदीसें सिर्फ हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। ऐसा दिया कि पहली साल हजरत बोल उठे मालिक के कौनैन है, दो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अब कैसी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस इनके ज़माने में एक बादशाह ने तलब फरमाया, एक बादशाह ने तलब किया, कहा हजरत अबू हुरैरा को बुलाया जाए। हजरत अबू हुरैरा तशरीफ ले गए। बोले अबू हुरैरा आपको यहाँ तक आने की ज़हमत देने का मकसद ये है कि हम आपसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सुने, आप हमें हदीस पाक सुनाए। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया ठीक है मैं सुनाने को तैयार हूँ, लेकिन जब बादशाह ने बुलाया उससे पहले एक पर्दे के पीछे कातिब लोगों को यानी राइटर लोग, लिखने वालों को पर्दे के पीछे बैठा दिया था और कई कातिब की कतार थी। उनसे कहा अबू हुरैरा जो जो बोलेंगे तुम्हें गलती नहीं करनी है, जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखना है, जो तरतीब से बोलेंगे वैसे ही तरतीब होनी चाहिए। नशीब फराज को आपको अंदाज को बयान लिख लेना है, उनका अंदाज क्या है, अंदाज़े तकल्लुम क्या है, अंदाज़े बयान क्या है, सब कुछ नोट करना है। कातिब उधर पीछे है। अब हजरत अबू हुरैरा ने हदीस पाक सुनाना शुरू किया। एक सुनाई, दो सुनाई, तीन सुनाई, सैकड़ों हदीस मुबारका सुना देने के बाद बादशाह ने कहा, उस शख्स ने कहा कि अबू हुरैरा आज बड़ा दिल महसूस हुआ, आज बड़ा दिल हमें आज बहुत अच्छा लगा, हमारे दिलों पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमारे दिल रोशनों का अबनाक हो गए, इसलिए आप तशरीफ ले जा सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा वापस चले गए और अब बादशाह ने एक दो साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। उसके बाद फिर हजरत अबू हुरैरा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा ये हजरत अबू हुरैरा आज भी हमने आपको बुलाया है, मकसद यही है कि आपसे हुजूर की हदीसें सुने। हजरत अबू हुरैरा ने इकरार कर लिया। मंजूर करने के बाद फरमाया कि सुनाने को तैयार हूँ। अब बादशाह ने कहा पहली बार जब आप आए थे कोई शर्त नहीं थी, लेकिन अब की बार आप आए हैं चंद शर्तें हमारी है। अबू हुरैरा ने फरमाया कौन सी शर्त है? तो अब बादशाह ने शर्त
شرط لگا دی کہ آپ سے ہم حدیثیں سنیں گے، لیکن وہی حدیثیں سنیں گے جو آپ نے سالوں پہلے سنائی تھی، اب ہم وہی حدیث سنیں گے کہ اس تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں وہی حدیثیں سنانے کو تیار ہوں. اب پھر فرمایا کہ ایسا ہے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہی حدیثیں سنیں گے لیکن نمبر وار وہی سنیں گے، جیسے آپ نے سالوں پہلے ایک نمبر پہ جو سنائی تھی اسے پہلے نمبر پہ سنیں گے، دوسرے نمبر پر جو تھی اسے دوسرے نمبر پر سنیں گے، تیسرے نمبر پر جو تھی اسے تیسرے نمبر پر سنیں گے. نہ زبر کی غلطی ہو، نہ نقطے کی غلطی ہو، نہ انداز بیان بدلنا چاہیے، نہ مقامی بیان بدلنا چاہیے. جہاں آپ نے سنا ہے، جس وقت سنا ہے، وہ وقت بھی ہم پوچھیں گے، وہ وقت بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جیسے آپ نے پہلے بیان کیا تھا ویسے حضرت ابو ہریرہ کو معلوم ہے کہ حضور ایک بار دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ اس میں زوال نہیں آتا ہے، وہ بڑھاپا آ سکتا ہے، ذہن کمزور نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ نے تمام شرائط کو منظور کر لیا. حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما ہے، اونچے تخت پر بیٹھ گئے اور وہ لوگ درباری ادھر ادھر بیٹھے ہیں، بادشاہ نیچے بیٹھا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے سنانا شروع کر دیا. اب بادشاہ نے جب حضرت ابو ہریرہ کو بلایا تھا تو حضرت ابو ہریرہ سے پہلے وہی کاتب جو 2-4 سال پہلے رائٹر لوگ لکھنے آئے تھے پھر پردے کے پیچھے بیٹھا دیا تھا، ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ سنو آج کچھ نیا نہیں سننا ہے، آج کچھ تمہیں لکھنا نہیں ہے، بس غور سے دیکھنا ہے کہ ابو ہریرہ کہیں غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، ابو ہریرہ کہیں ترتیب تو نہیں بدل رہے ہیں، ابو ہریرہ کہیں انداز تکلم تو نہیں بدل رہے ہیں، ابو ہریرہ کبھی مقام بیان تو نہیں بدل رہے ہیں، ابو ہریرہ وقت بیان تو نہیں بدل رہے ہیں. اس لیے تمہیں غور سے اب دیکھنا ہے. پردے کے پیچھے ہے. بادشاہ نے جب سننا شروع کیا حضرت ابو ہریرہ جو سالوں پہلے حدیث سنائے تھے پہلے نمبر پر تھی، اسی انداز سے پہلے نمبر پر، جو دوسرے نمبر پر، جو تیسرے نمبر پر، جو چوتھے نمبر پر ترتیب وار سنائے جا رہے ہیں. نہ نقطے کی غلطی، نہ زبر کی غلطی، نہ مقام بیان کی غلطی، نہ وقت بیان کی غلطی. جیسے جیسے حضرت ابو ہریرہ نے سالوں پہلے سنایا تھا آج بھی ویسے ہی سنانے لگے. اب کاتب لوگوں نے پردہ ہٹا دیا. بادشاہ سے کہا آپ یہی دیکھنا چاہتے تھے حضور کا معجزہ کیسا ہوتا ہے؟ قسم خدا کی حضرت ابو ہریرہ نے جو 2 سال پہلے نمبر پر حدیث سنائی تھی پہلے نمبر پر ہے، جو دوسرے نمبر پر سنائی تھی وہ دوسرے پر ہے. ہر حدیث کا نمبر وہی ہے، نہ نقطے کی غلطی، نہ زبر کی غلطی، نہ انداز بیان میں تبدیلی. میرا امام پکار اٹھا مالک کونین ہے، تو پاس کچھ رکھتے رہے، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی. فرمایا ذرا سوچے تو صحیح، یہ شعر اعلیٰ حضرت کا کہ 2 جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. حافظ ملت علیہ رحمہ کے حوالے سے حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ حافظ ملت فرماتے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. لوگ یہ مراد لیتے ہوں گے کہ خالی ہاتھ میں کچھ دکھ نہیں رہا ہے، خالی ہاتھ ہے. حافظ ملت فرماتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ سنیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں، یعنی صرف ہاتھ میں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں. سر اقدس کی نعمتیں الگ، آنکھیں پاک کی نعمتیں الگ، کانے پاک کی نعمتیں الگ، ان کے ہوٹے پاک کی نعمتیں الگ، ہر عضو کی نعمت الگ. جب میرا امام عرض بردار ہے تو کہتا ہے جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ سما جس کو سکون کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. دونوں نزدیک کے سننے والے وقار تانے لانے کرامت پہ لاکھوں سلام. جن کے سردے کو محراب کعبہ جھکے ان بابوں کی نظافت پہ لاکھوں سلام. جب حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت سلام پیش کر رہے ہیں تو سر اقدس سے لے کر جب پائے اقدس کی طرف آئے ہیں تو عرض کرتے ہیں بھائی قرآن خاکے گزر کی قسم اس قصے پاکی حرمت پہ لاکھ. حضرت کا عشق ہے میاں، سب کے دماغ میں آوے نہ آوے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. اس
لیے دنیا سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ میاں ہم بد مذہبوں کے ساتھ، اگر ان رافضیوں کے ساتھ، ان ایسے حواریوں کے ساتھ اپنا بزنس بڑھاتے ہیں، تعلق بڑھاتے ہیں، لوگوں کو کہا جائے بولے ابھی کیا ہے مندی کا دور چل رہا ہے، میاں اتنی مندی نہیں چل رہی جو صحابہ کے زمانے میں، کیونکہ صحابہ نے جی کر دکھایا ہے۔ ارے صحابہ تو اس کی بارگاہ میں تھے کہ حضور فرماتے ہیں اے عائشہ میں چاہوں تو ایک طرف سونے کا پہاڑ ہو، ایک طرف چاندی کا پہاڑ ہو، اس حضور نے ہمیں جی کر کے دکھایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پر جتنے چوپائے ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے جان والے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچے جو ہاتھی جنگلوں میں پل رہا ہے اس کو بھی روزی پہنچ رہی ہے، دریا میں بڑی بڑی مچھلیاں اسے بھی روزی پہنچ رہی ہے، اور ہمارے گھروں کے پاس بل میں چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ان کو بھی روزی پہنچ رہی ہے، اور ہم اتنے گھبرا گئے کہ ہمیں تو ابھی روشنی کرنی ہوگی، ابھی بزنس بڑھانے کے لیے، ابھی حکومت سے بچنے کے لیے، ابھی لوگوں کے ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے، ابھی لوگوں کی نگاہ ہم پر غلط ہے، ابھی لوگ ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے، ابھی ہماری جماعت ٹوٹے چلی جا رہی ہے۔ تو حضور نے فرما دیا آپ کے سمجھوتے سے کچھ کرنے ہونے والا نہیں ہے۔ حضور نے جب 1400 سال پہلے فرما دیا 73 ہوں گے، اب سورج اپنی سمت بدل سکتا ہے، چاند اپنی سمت بدل سکتا ہے، دریا کی تریانیوں کا رخ بدل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، حضور کا فرمان نہیں بدلے گا۔ 73 ہو کے رہیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرے دوستو، بد مذہبوں سے ہاتھ نہ ملائے، بد مذہبوں کے یہاں نہ جائے۔ میں نہیں کہتا ہوں، حضور نے ہماری رہنمائی فرمائی، 1400 سال پہلے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ مسلم شریف مقدمہ میں حدیث پاک موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنائیں گے، اور تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا ولا انتم آباؤکم، جو نہ تم نے سنی ہے نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہے۔ ایسے لوگوں کا حکم حضور نے فرما دیا ہے۔ ذرا سوچے ایسے کون لوگ ہیں جو ہمارے پاس باتیں لے کر آتے ہیں؟ یہی تو ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین قرآن ناقص اترا ہے، اللہ اللہ، یہ وہابیہ، یہ شیعہ، یہ رافضیہ، ان کے عقیدے کو آپ کھول کھول کر دیکھیں، ایک دو نہیں، ان میں تقریباً 22 تقسیم کیے ہوئے آپس میں، ان کے اندر 22 ہے۔ 6 امامیہ کو لے لیجئے، آپ 12 امامیہ کو لے لیجئے، آپ تبرائی کو لے لیجئے، آپ تفضیلیہ کو لے لیجئے، آپ ایک امامیہ کو لے لیجئے، آپ تفضیلیہ کو لیجئے، ایسے ان کے اندر اتنے فرقے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ اللہ کہ قرآن ناقص اترا ہے، بتاؤ ایسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے رافضیوں سے بچے، اپنے آپ کو بچائے اور ان کو اپنے سے دور رکھے۔ ایسی بات کہتے ہیں جو نہ ہم نے سنی نہ ہمارے باپ دادا نے سنی۔ یہ وہابیہ کہتا ہے کنکمے لگانا شرک ہے، میلاد منانا شرک ہے، ہم سمجھ گئے اس کی کھوپڑی میں وہی شیطان بھرا ہوا ہے کہ یہ ہمیں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارے جا جا، ہم کو تو حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ ایسے آئیں گے۔ کبھی سنا ہم نے کہ ہمارے باپ دادا نے سنا؟ جو اس میں سب سے بوڑھا شخص ہو ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے دادا نے کبھی کہا تھا کہ میلاد منانا شرک ہے؟ نہیں نہیں، اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ جب ایسے لوگ آ جائیں، ایسے فرقے وجود میں آنے لگے تو حضور نے فرمایا اِیَّاکُمْ وَإِیَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَکُمْ وَلَا يُفْتِنُونَکُمْ، نہ ان کے قریب جاؤ نہ ان کو قریب آنے دو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ آج ہمارے کچھ ضعیف الایمان سنی بیچارے کہتے ہیں ارے کیا کریں حضرت، ہمارے یہاں غریبی ہے، ابھی ساتھ میں نہیں ملیں گے تو کیا ہوگا، ابھی لاک ڈاؤن میں لوگ بھوکے مر جاتے، ہمارا ساتھ تو انہوں نے دیا۔ ارے میاں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی ساتھ دے نہ دے، اب جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کہتے ہیں کہ ارے مولانا ایک چائے اس کی پی لی تو ہم دیوبندی تھوڑی ہو جائیں گے، ایک دعوت اس کی کھا لی تو ہم رافضی تھوڑی ہو جائیں گے، ایک دعوت اس کی کھا لی تو ہم غیر مقلد تھوڑی ہو جائیں گے۔ ارے تم دعوت کی بات کر رہے ہو، تم چائے کی بات کر رہے ہو، تم لڑکی دینے کی بات کر رہے ہو، بلکہ حضور نے فرمایا نہ قریب جاؤ نہ قریب آنے دو۔ ذرا سوچیں ہم گنہگاروں پر حضور نے
ایسی رحمت اور شفقت فرمائی کہ حضور 1400 سال پہلے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ میری امت میں اب کم علم والے بھی ہوں گے، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے کمانے کے لیے نکل جائیں گے۔ دین سے اتنی رغبت نہیں ہوگی، دین کی اتنی معلومات نہیں ہوگی، مسائل میں اتنی گرفت نہیں ہوگی، بد مذہبوں کی شناخت نہیں ہوگی، پورا کون کب کافر نہیں ہے اس کی معلومات نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور نے اس وقت فرما دیا نہ قریب جاؤ نہ قریب آنے دو، اگر قریب گئے تو بات ہوگی، بات ہوگی تو چائے ہوگی، چائے ہوگی تو دعوت ہوگی، دعوت ہوگی تو تعلق ہوگا، تعلق ہوگا تو شادی ہوگی، شادی ہوگی۔ میاں جو کچھ سال پہلے کہتا تھا وہ کہے گا مولانا ایسی تقریر مت کرو، ارے تو سننی تھا، اب تو کیوں کہنے لگا کہ ایسی تقریر مت کرو؟ کیونکہ حضور کے فرمان سے دور رہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہ قریب جاؤ نہ قریب آنے دو، اور تم تو قریب کیا چائے پینے کی بات کر رہے ہو۔ اس لیے میرے دوستو نہ ان کے قریب جاؤ، ہمارا کوئی پورا نہیں کرتا ہے۔ ارے حکومتیں تو ایک دنیاوی فضا اور ایک رنگین فضا ہے، بدلتی رہے گی۔ حکومت تو ہمیشہ حضور کی تھی، حضور کی ہے اور حضور کی رہے گی، غلاموں کی ہے۔ ہمیں ہندوستان سے نکالنے کی بات آتی ہے، مسلمان گھبرا گئے کیا ہوگا، اور ڈیٹینشن کیمپ میں ہمارا کیا ہوگا، اب ہمارے پاس کاغذات صحیح نہیں ہے، ہمارے پاس پروف ہے غریب نواز کی غلامی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کاغذات ہو نہ ہو، کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم کو نکالنا ہے، شہنشاہ ہندوستان کا مزار ہمیں دے دو، اور یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے کہ غریب نواز کے آستان، ارے بہت بڑی چیز ہے غریب نواز کا آستانہ، اس کے دروازے بلکہ اس کے دوسرے دروازے، سب سے باہر والا دروازہ بلکہ اس کی سب سے آخری سیڑھی، سب سے آخری سیڑھی کا سب سے آخری کونا، اس کا ایک پتھر توڑ کے بتاؤ تمہاری ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ کا ایک پتھر توڑ سکے؟ جب پتھر کو نہیں توڑ سکتے تو غلاموں کو نہیں نکال سکتے۔ ہندوستان کل بھی غریب نواز کا تھا، آج بھی غریب نواز کا ہے، صبح قیامت تک ہندوستان کی سلطنت غریب نواز کی ہے، اور وزارت اعلیٰ حضرت کی ہے، امام محمد رضا غازی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ سب کچھ انہی بارگاہوں سے ملتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں کیا حکومت کی فکر ہے، ہمیں تو بتا دیا راجو شریعہ فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو زمین کر دے۔ اتنے لوگ آگے گئے ہیں، اب تک کوئی اسلام کو دبا نہیں پایا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اور اے اسلام تیری رگوں میں ہے خون روا چار گیا، اسلام کی نظر نہ ڈوبی ہے نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون روا چار گیا۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جسے جو کچھ ملتا ہے حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے، بس اپنے چہروں پر داڑیاں سجا لے، اپنی مسجدوں کو آباد کرے، اور اپنے سروں کو رب قدیر کی بارگاہ میں ٹیک دیا کرے، اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جسے میرا امام کہتا ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، جیو انشاءاللہ العزیز کوئی ہمارا بال بیٹا نہیں کر سکتا ہے، سب کچھ حضور کی بارگاہ سے۔ اب آپ نے حاتم طائی کی سخاوت کو سنا ہوگا، اس کی سخاوت کے خطبے، اس کی فیاضی کے خطبے آپ کتابوں میں دیکھیں، کتابوں میں ملتے ہیں کہ حاتم طائی اتنا سخی تھا، اتنا سخی تھا کہ اس کے یہاں اس کے محل کے 10 دروازے تھے، اگر ایک فقیر پہلے دروازے پر آ جائے تو حاتم طائی کے یہاں سے اس دروازے سے اس فقیر کو دیا جاتا، جب دوسرے دروازے پر وہی فقیر آوے تو ہم تو کہتے ہیں ارے یار ابھی تو دیا ہے پھر آ گیا یہ جانا ہے دوسرے کو آنے دے دوسرے کو، ایسا ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن حاتم طائی کی سخاوت ایسی کہ وہ فقیر دوسرے دروازے پر آوے وہاں پر بھی اسے دیا جائے، وہی تیسرے پر، وہی چوتھے پر، وہی پانچویں پر، اگر 10 دروازے پر وہی فقیر آوے تو 10 دروازے پہ اس کو منع نہیں کیا جاتا بلکہ دیا جاتا۔ جب حاتم طائی کی نسل کا کوئی شہزادہ کہہ رہا ہے میرے جد امجد کی سخاوت تو ایسی
ہے کہ جب ایک ہی فقیر اگر 10 دروازے پر آئے تو اسے 10 دروازے سے دیا جاتا، منع نہیں کیا جاتا. اتنی سخی تھے، اتنے سخی تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت اطہار میں سے کسی شہزادے نے کہا ارے تمہارے جد امجد کی سخاوت اور فیاضی ایسی تھی کہ ایک بار فقیر آوے اسی کو دوبارہ آنا پڑے، اسی کو تیسری بار آنا پڑے، تو تمہارے دادا تو دیا کرتے تھے. تو سنو، اس لیے تمہارے دادا کی سخاوت میں ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے کہ فقیر جب ایک بار آیا اسی کو دوبارہ آنے کی کیوں ضرورت پڑی، تیسری بار آنے کی کیوں ضرورت پڑی. یاد رکھو ہم اس جد امجد کی اولاد ہے. میرے دادا جان، میرے نانا جان ایسے سخی اگر ایک فقیر کو ایک بار دے دے زندگی پر دوبارہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں آتی. بات کیا جوتوں کرم ہے، شے بتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے، دربے بہا دیے ہے. مسلمان سچے دل سے مانگ کے تو دیکھ، حکومتیں ہمارے تلوے چاٹنے پر مجبور ہوتی ہیں. لیکن پہلے اپنے آپ کو سچا مسلمان بنا. حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے. ہر دور میں ہم کامیاب رہے ہیں، لیکن اس کامیابی کے پیچھے راز کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 313 میدان بدر میں پہنچے، 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا، لیکن پھرا اٹھا. اب تو اتنے مال و زر والے ہیں، اتنا مال و دولت ملا ہے. 313 میں چند تو ایسے تھے جن کو بدن ڈھانپنے کے لیے، تن ڈھانپنے کے لیے چادر نہ تھے، ہاتھ میں اسلحے نہ تھے. تھا تو ایک مصطفیٰ جان رحمت کا دامن تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، دامن مصطفیٰ تو نہیں چھوڑا. ایسے جب تھے مسلمان تو ہر دور میں غالب. آزمائش تو ہر دور میں ہونی ہے. اس دور میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو نہیں آزمایا گیا. آج تھوڑا سا نکالنے کی بات آ جائے تو ہم گھبرا جائے، سمجھوتا. اور ہمارے درمیان کچھ ایسے کاؤنسلر اور کچھ لوگ نیتا ایسے آتے ہیں، ارے دیکھو ابھی ایسا جھگڑا نہیں کرنا، ابھی ایسا جھگڑا ہے، تو اپنی کرسی بچانے کے لیے آیا ہے، جاؤ میاں تمہیں جو کرنا ہے کرو. ہم وہابیوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہم رافضیوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ ہمیں تو بریلی سے یہ بتا دیا گیا ہے، ہمیں تو محبت حضور کی ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. حمد نے دنیا سے مسلمان گیا. یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدم. اور دور میں آزمایا گیا، صحابہ کو نہیں آزمایا گیا. اٹھاؤ حضرت خباب بن الارت کی زندگی کو کہ ان کو اب ننگی پیٹھ کے بل اور ننگی پیٹھ کے بل آگ پر لیٹا دیا گیا، اور وہ چمڑی اور گوشت پگھل پگھل کے تیل آگ پر آ گیا. آگ بجھ گئی لیکن ان کو اس آگ سے اٹھایا نہیں گیا. ایسی آزمائش آئی ہے کہیں؟ ذرا بتاوے تو صحیح. ایسی آزمائش نہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت خباب ابن الارت کے جسم سے ان کے اوپر سے قمیص کو اتارا گیا. راوی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی حضرت خباب ابن الارت کی پیٹھ پر جب بھی قمیص اترتا تو سیدھے ہڈیاں دکھائی دیتی تھی. ایسی آزمائش ہوئی ہے، ایسی قربانیاں ہوئی ہے. تب ہم مسلمان ہوئے ہیں. تب ہماری کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے بوڑھوں کا سہارا. تب اسلام یہاں پہنچا ہے. اور آج ہم تھوڑی سی بات میں وہاں یاد ہے اپنا ان شیعہ رافضیوں سے ہم سمجھوتا کر لے. یہ سمجھوتا ہونا نہیں چاہیے. ہم بزدلی کی موت نہیں مر سکتے. یا رسول اللہ، ہے کیا ہمارے پاس؟ سب کچھ تو آپ کا ہے، آپ ہی کے در سے کھاتے ہیں. لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہر دور میں مسلمان کامیاب. اسی 150 سال سے ہم پریشان کیوں ہیں؟ اسی 150 سال سے عقائد میں زیادہ خرابی آئی ہے. بہرحال اب زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. آزمائش ہر دور میں ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہتھیار رہا ہے کہ باطلوں کے پنجوں کو اکھیڑنے کے لیے عشق مصطفیٰ کی طاقت کافی ہوا کرتی. اسی لیے امریکہ نے ریسرچ کیا کہ اگر پوری دنیا میں ہمیں سپر پاور ہونے کا پروف چاہیے تو دنیا سے سب سے پہلے مسلمان جو چند مٹھی بھر ہے ان کو نکالنا ہوگا. ایسا کیا ہے؟ جب کم ہے تو کیا؟ بولے کہ جب تک ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے ہم مسلمان پر حکومت نہیں. یہی دور ہے. اسی لیے ان تمام مشائخ
عقائد کو, ہمارے بزرگان دین کو دیکھا جائے, حضرت صلاح الدین ایوبی کی محبت کو دیکھے. جب آپ تخت پر تشریف فرما ہے اور قاصد کو شریف مکہ نے بھیجا, ایک تحفہ ساتھ میں دے دیا اور تحفہ دینے کے بعد کہا اور صلاح الدین ایوبی کو یہ تحفہ دے دیا جائے اور ساتھ میں خبر دے دی جائے. ایک رکے پہ لکھ دیا تھا, رکے کی ایک طرف لکھا تھا, اے صلاح الدین یہ ایسا تحفہ ہے جو تمہیں دیا جاتا ہے, نہ تم اس سے پہلے نہ تمہیں کبھی ملا ہے, نہ تمہارے باپ دادا کو ایسا تحفہ ملا ہے, اس لیے تمہاری بارگاہ میں تحفہ دیا جاتا ہے, ایسا تحفہ ہے. رکے کی دوسری طرف دوسری چیز لکھی تھی, قاصد دے کے پہنچا, حضرت صلاح الدین ایوبی کو دے دیا کہ یہ تحفہ شریف مکہ نے بھیجا ہے اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ اس میں یہ تو ایسا تحفہ نہ تمہیں کبھی ملا ہے نہ تمہارے باپ دادا کو ملا ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا بھائی تحفہ توڑا جائے, اس میں اس کا پیکنگ توڑا جائے, دیکھے تو کیسا تحفہ ہے, ایسا کون سا تحفہ ہے کہ صلاح الدین کو کبھی نہ ملا ہے نہ ہمارے باپ دادا کو کبھی ملا ہے, ایسا کون سا. جب کھولا گیا تو اس میں سے کیا نکلا, ایک بینا نکلا, ایک ہاتھ سے ڈولانے والا پنکھا نکلا. صلاح الدین کہنے لگے ارے یہ پنکھا اور ایسا تحفہ جو نہ کبھی مجھے ملا ہے نہ میرے باپ دادا کو ملا ہے. آنے والے قاصد نے, ایلچی نے کہا صلاح الدین یہ بادشاہ سلامت, ابھی رکیے تو, رکے کی ایک طرف میں نے پڑھا ہے, رکے کا دوسرا رخ پڑھنا باقی ہے. بولے کیا ہے, تو بولے کہ اس میں لکھا ہے. اب صلاح الدین ایوبی دیکھ رہے ہیں, ایک عام پنکھا سمجھ رہے تھے, ایک بینا سمجھ رہے تھے, سمجھتے تھے کہ ایسا تحفہ باپ دادا کو نہیں ملا, یہ کیا بات ہو گئی. جب رکے کا دوسرا طرف اس ایلچی نے قاصد نے پڑھا ہے, کہا کہ اے صلاح الدین ایوبی, اب شریف مکہ کی اس تحریر کو پڑھا جاتا ہے, اے صلاح الدین ایوبی اس پنکھے کو صرف پنکھا نہ سمجھنا, اس پنکھے کو صرف بینا نہ سمجھنا, یہ پنکھا وہ پنکھا ہے کہ جس کے ذریعے حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس پر تشریف فرما گرد و غبار کے ذرات کو اس پنکھے کے ذریعے اٹھایا جاتا تھا. یہ وہ پنکھا ہے. صلاح الدین ایوبی کے جذبات کو دیکھے, جیسے ہی رکے کے دوسرے رخ پر یہ پڑھا گیا ہے, اپنے تخت سے نیچے آ گئے اور صلاح الدین نے اس پنکھے کو لے کر اپنے سر پر رکھا اور عرض کر دیا یا رسول اللہ, اب میدان جنگ میں صلاح الدین کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ آپ کے در سے صلاح الدین کے سر کا تاج آ گیا ہے. اب فتح و نصرت صلاح الدین کے قدموں میں ہوگی. جب حضور سے تھی تو ہم کامیاب تھے. تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ, تیرے غلاموں کا نقش قدم وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اس دور میں اپنے ایمان کی تحفظ اور بقا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے اپنے دامن کو جوڑ لو. اعلیٰ حضرت کے تیلے سے, یہ اعلیٰ حضرت کے مضبوط تیلے میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آ جاؤ. ایسے ایسے فتنے اٹھے ہیں, میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں آگاہ کر دیا. سونا جنگل رات اندھیری چھائی مدنی کاری ہے, سونے والے جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے. اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرے, ان کی تحریرات, اعلیٰ حضرت سے جو بغض و عناد کرتا ہے اس سے بھی دور رہو. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے محبت ہم نے نہیں بلکہ حرمین شریفین کے بڑے بڑے علماء نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا اگر ہندوستان سے کوئی آتا, ہم پہچاننے کے لیے کہ اہل بدعت سے ہے یا اہل سنت سے ہے, جب پہچاننا ہوتا تو ہم اس کو پوچھتے کہ آپ مولانا احمد رضا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہم فوراً سمجھ جاتے اہل سنت والجماعت کا ہے. اعلیٰ حضرت کے نام سے کسی کے چہرے پر بل پڑ جاتے, پیشانی پہ بل پڑ جاتے اور فکر ہوائیاں مارنے لگتی تو ہم سمجھ جاتے کہ اہل بدعت سے ہے. یہ ہم نے نہیں, بڑے بڑے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کی محبت کو دین کی پہچان کی نشانی دی ہے. اسی لیے کہتے ہیں اس دور میں مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کی شناخت مسلک اعلیٰ حضرت ہے, مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بڑے بڑے بزرگان دین نے اعلیٰ حضرت کا در بتایا ہے. آخری واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت
عزت کا مقام وہ مقام ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں جب اعلیٰ حضرت ممبئی کی سرزمین پر آپ کو پتا چلا کہ ایک مسجد صاحب بینڈرا کی سرزمین پر ہے تو اعلیٰ حضرت نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ مسجد سے مجھے ملاقات کرنی ہے اور اس مسجد کے پاس بعد نماز عصر اس کی خدمت میں حاضر ہوا جائے. آج ہمارے دوست لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی مسجد مل جائے اس کی دعا مل جائے اور ہمارا بزنس اتنا بڑھ جائے, بینک بیلنس بڑھ جائے, راتوں رات امیر ہو جائے. ارے نہیں میاں, ایسے مسجد نہیں ہوتے. اخروٹ یہاں ڈال کے اخروٹ نکالی تو مسجد آ گیا. ارے ہوا میں اڑنے کا کام تو مکھیاں بھی کرتی ہے, پانی میں تیرنے کا کام تو مچھلیاں بھی کرتی ہے. ہمارا رہبر وہی ہو سکتا ہے جو شریعت طاہرہ کا پابند ہو, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں اپنی زندگی گزارتا ہو. وہی ہمارا رہبر ہو سکتا ہے. اب یوٹیوب پر بیٹھنے والے کو ہم رہبر نہیں مانتے ہیں. سیدھی بات ہے کہ ہمیں رہبر یوٹیوب پر نہیں بلکہ اپنا رہبر تلاشنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے تلاشا کرو. اعلیٰ حضرت سے ملانے والے, اعلیٰ حضرت سے جو سچی عقیدت رکھتے ہیں, ہمارا رہبر ہوگا شریعت کے دائرے میں. اگر شریعت سے باہر ہوا ہم اس کو اپنا رہبر نہیں سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی نشانی بہت پہلے ہی لوگوں نے دی تھی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا, اس لیے یہ کڑے والے, 5 انگوٹھی والے, لمبا جھوٹا رکھنے والے, کلرفل کپڑا پہننے والے, ارے میاں ہم تیرا ظاہر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا قدم کیسے اٹھتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ تم کتنا شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہو. اس لیے ایسے گلی اور ایسے گاؤں میں ایسے جھوٹے پیر گھوما کرتے ہیں اور تم کو ہم تو وہاں نماز پڑھتے ہیں, ہم تو وہاں نماز پڑھتے ہیں. میاں مسجد میں چل کے پڑھ لیں, نہیں تو ہمارے گھر میں مصلی ہے, صحیح طریقے سے قرآن پڑھ کے سنا دے تو مان لے کہ تو ہمارے رہبر کے لائق ہے. اس لیے جھوٹے جعلی پیروں کے ہاتھ میں اپنا سودا نہ کرو. ارے پیر ایک گزرا ہے, ہم نے دیکھا ہے, جس کی زیارت کی ہے, جنازہ اٹھنے کے بعد 3 کروڑ لوگوں کو اپنے یہاں بلا دے, اسے تاج الشریعہ اٹھنے والی آندیاں اٹھی. لیکن جب تاج الشریعہ کا قلم چلا ہے, اعلیٰ حضرت کا فیض ایسا چلا ہے کہ آپ کسی بھی معاملے میں تاج الشریعہ نے لکھا ہے, فتویٰ دیا ہے, آج تک کسی نے تاج الشریعہ کے جواب نہیں لکھا ہے, تاج الشریعہ کے فتویٰ کا جواب نہیں دے پایا ہے. تو کیا خاک اعلیٰ حضرت کی برابری کر سکتا ہے؟ کیا خواب مفتی اعظم کی برابری کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو بریلی سے جڑو. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی مضبوط دیواریں بنائی ہے کہ کہیں دیوار کو حضرت صدر الافاضل کہا جاتا ہے, کہیں دیوار کو حضرت صدر الشریعہ کہا جاتا ہے, کہیں علامہ ظفر الدین بہاری کہا جاتا ہے, کہیں حجت الاسلام کہا جاتا ہے, کہیں مفتی اعظم کہا جاتا ہے. ایسے ستارے عطا فرمائے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اسی لیے کسی نے کہا نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہ کرتے. اعلیٰ حضرت نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میں بینڈرا فلاں مسجد کی ملاقات کے لیے جاؤں گا. حضرت مفتی برہان ملت علیہ رحمت ساتھ میں تشریف فرما ہے, جو جبل پور کے رہنے والے, جبل پور میں آپ کا آستانہ ہے. حضرت مفتی برہان ملت علیہ رحمت حضرت اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو لیے. اب مسجد کا مقام ایسا ہوا کرتا ہے جو شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا ہے. حضرت مسعود صاحب اپنی خانقاہ میں اعلان کر رہے ہیں اپنے مریدوں کے سامنے کہ سنو, آج اچھا اہتمام کیا جائے, آج مجھے ایک عاشق صادق ملنے آنے والا ہے, ایک عالم ربانی مجھے ملاقات کے لیے آنے والا ہے, اسے مسعود کہتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کہاں ہے, وہ مسعود کہاں ہے؟ جب اعلیٰ حضرت اس خانقاہ کے قریب ہونے لگے تو مسعود نے ارشاد فرمایا, اے لوگو تم لوگ کھڑے ہو جاؤ, اس لیے کہ اس عالم ربانی کی خوشبو میں بہت قریب سے محسوس کرتا ہوں. دیکھنے لگے, ادھر ادھر دیکھ رہے, ابھی تو کوئی آیا نہیں, لیکن مسعود صاحب اعلیٰ حضرت کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. خانقاہ میں موجودہ تمام لوگ کھڑے ہو گئے. جیسے ہی کھڑے ہوئے اور پیچھے پلٹ کے دیکھا, دہلیز پہ اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہے, امام عشق و محبت تشریف فرما ہے. جب اعلیٰ حضرت آئے, اس مسجد کا عالم یہ تھا کہ جب بھی ان کی بارگاہ میں کوئی آتا تو اس کا چہرہ دیکھ کے وہ مسجد فرماتے, اس کو چائے زیادہ پسند ہے, چائے دے دی جائے. چہرہ دیکھ کے بتا دیتے. اور
वाकई ऐसा होता कि उसको चाय ज़्यादा पसंद है। 3 चीज़ें उनकी खानका में हमेशा रखी रहती। कोई आता, इसको कहवा ज़्यादा पसंद है, इसको कहवा पिला दिया जाए, इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसको काफ़ी पिला दी जाए। वो मजदूर का देखने का अंदाज था, जो सीने के अंदर देख लिया करते। उन्होंने आला हजरत ने क्या देखा होगा मजदूर जाने, और आला हजरत ने मजदूर में क्या देखा आला हजरत जाने। आ गए हैं, मुसाफा मुआनिका हुआ, तशरीफ फरमा हुए। देखिए आला हजरत ने हमें औलिया से मोहब्बत का तरीका और अदब व एहतराम कैसा अता फरमाया। जब हजरत आला हजरत मजदूर की बारगाह में तशरीफ फरमा है तो मजदूर ने अब ये नहीं पूछा कि कहवा पसंद है, चाय पसंद है, कोई एक एक चीज़ का नाम नहीं लिया, बल्कि हजरत आला हजरत से कहा मौलाना आप तशरीफ लाए हैं, बताइए आप क्या पसंद करते हैं। मेरे यहाँ कहवा भी मौजूद है, मेरे यहाँ चाय भी मौजूद है, मेरे यहाँ काफ़ी भी मौजूद है, आप क्या नोश फरमाना चाहेंगे। आला हजरत का कितना अदब किया, डायरेक्ट एक चीज नहीं दी, क्योंकि मजदूर को मालूम है कि ये वो मुजद्दिद आज़म है कि इसका सानी न उससे पहले 500 साल हजरत कमाल इब्ने हुमाम साहिब फतहुल कदीर से लेकर के आला हजरत तक चैलेंज करते हैं कि आला हजरत के मिस्र का कोई इमाम नहीं गुजरा। आला हजरत को मजदूर ने पहचाना है। अब वहाँ कहा कि आपको चाय पसंद है या काफ़ी पसंद है या कहवा पसंद है, तीनों चीज़ मौजूद है। आला हजरत के इश्क, आपके अदब, आपके एहतराम, आपकी ताज़ीम के तरीके पर कुर्बान जाइए। आला हजरत ने अर्ज किया हुजूर, जब हुजूर की ज़बान से तीनों चीज़ का नाम निकला है, फकीर तीनों पसंद कर लेगा, फकीर तीनों पीना चाहता है। जरा सोचे, चाय लाई गई, कहवा लाया गया, काफ़ी लाई गई, और इतना नहीं कि एक एक कप में, बल्कि एक कटोरा अलग से उसमें चाय भी डाली गई, उसी में कहवा डाला गया, उसी में काफ़ी डाली गई, तीनों को मिला के इश्क के इमाम ने पी लिया। पिलाने वाले मजदूर जाने, पीने वाले आला हजरत जाने। अब 3 साढ़े 3 घंटे तक दोनों में गुफ्तगू होती रही। आला हजरत और मजदूर के दरमियान हजरत मुफ्ती बुरहान मिल्लत मुफ्ती जबलपुर अली रहमत रिजवान फरमाते हैं कि मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ बातें मैं भी सुन लूं, ताकि मेरी ज़िंदगी के लिए भी और मेरी आखिरत का भी सामान हो जाए, कुछ नसीहत मुझे भी मिल जाए, मैं भी इन गुफ्तगू से, मैं भी इस गुफ्तगू से इस्तिफादा हासिल करूं, मुझे भी फ़ायदा हासिल हो जाए। हजरत मुफ्ती बुरहान मिल्लत फरमाते हैं 3 साढ़े 3 घंटे की गुफ्तगू हुई। मैं कोशिश करता कि कुछ समझ लूं, क्या बात हो रही थी वो समझ में तो मुझे नहीं आई। अब तो मैं सोचने लगा कि मुझे बात नहीं समझनी है, बस इतना समझ में आ जाए कि किस लैंग्वेज में, किस भाषा में, किस जबान में बात हो रही है। इसलिए कि मैंने सुना कि ये हिंदी भी नहीं है, मुझे हिंदी में मालूमात है, ये उर्दू भी नहीं है कि उर्दू में मुझे उबुर हासिल है, ये संस्कृत भी नहीं है कि संस्कृत थोड़ी बहुत जानता हूँ, ये अरबी भी नहीं है कि अरबी में मुझे मालूमात है। 3 साढ़े 3 घंटे उन अल्लाह वालों में क्या गुफ्तगू हुई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 3.5 घंटे के बाद इजाजत चाहिए, मस्जिद ने इजाजत दे दी। आला हजरत ने मुसाफा मुआनिका किया, फिर चलने बसे। अब हजरत मुफ्ती बुरहान मिल्लत फरमाते हैं कि मुझे तो पहले यही समझ में नहीं आया कि जबान में बात हो रही है, वही समझ में नहीं आया। फिर मस्जिद की खिदमत में हाजिर हुआ, हुजूर मुझे भी कुछ नसीहत हो जाए, मेरी भी दुनिया व आखिरत संवर जाए, हुजूर मुझे कुछ नसीहत हो जाए। देखिए वो मजदूर अल्लाह वाले ऐसे मजदूर थे कि पूरी जिंदगी उनकी कभी दलाइलुल खैरात शरीफ का वजीफा नहीं छूटा है। अरे सड़कों पर मजदूर नहीं फिरा करते हैं, वो तो कहाँ छुप के इबादतें किया करते हैं, हम सड़कों पे तलाशते रह गए। उस मजदूर ने फरमाया, जब हजरत मुफ्ती बुरहान मिल्लत ने अर्ज किया कि हुजूर मुझे भी कुछ नसीहत हो जाए, तो उस मजदूर ने लंबी चौड़ी नसीहत नहीं की थी, घंटा 2 घंटा की नसीहत नहीं की, बल्कि फरमाया ए मौलाना आप तो मौलाना अहमद रजा के साथ आए थे, आप मुझसे नसीहत पूछ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ, उस पर सख्ती से अमल कर लीजिए। जो मौलाना अभी आए उनके पीछे पीछे चलते रहो, दुनिया तुम्हारे पीछे चलती रहेगी और तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। तभी तो लोगों ने कहा वादी रजा की है तो रजा का है, जो संत देखिए वो इलाका रजा का है। अजरों ने भी लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ इस सदी में है वो तन्हा रजा। आला हजरत से मिल जाओ, अपने
اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرے. اعلیٰ حضرت سے جو ہمارے بزرگان دین علماء کرام اعلیٰ حضرت سے ملانے کا کام کرتے ہیں ان کے پیچھے ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا و آخرت کو سنوارے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ پیغام دے دیا, یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور کسی نے یہ بہت خوب کہا, غبار راز سے کہہ دو نقش قدم سنبھالے, زمانہ پھر انہیں ڈھونڈے گا رہبری کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی وہ ڈیلیٹ کر دیں, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں.